کہ ہمیں اس بات کو بغور دیکھنے کی، جائزہ لینے کی، ہمارے ریسرچ کے اداروں کو، ہمارے تعلیمی بورڈز کو، ہمارے ارباب اختیار کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ قدیم درس نظامی میں جو خصوصیات تھیں ان خصوصیات کو ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں۔ کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والا میڈیکل کی فیلڈ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ بات درست ہے، لیکن کیا قدیم درس نظامی میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طب کی تعلیم 400 سال تک نہیں دی جاتی؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم برادرم مولانا شمشیر علی شاہد صاحب، منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، محترم برادرم محمد افضل منصوری صاحب، امین عام جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان، میرے انتہائی عزیز طالب علم ساتھیوں، بھائیوں، یقیناً آج کا یہ موضوع بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ مدارس عربیہ کا مستقبل کیا ہے، پاکستان میں مدارس عربیہ کا مستقبل کیا ہے۔ یہ موضوع جتنی اہمیت رکھتا ہے اتنی ہی اس میں وسعت ہے اور اس میں ایک فراخی ہے، اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اور بنیادی بات وہ تو یہ ہے کہ مدارس خود اپنا کیا مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں۔ مدارس نے، اہل مدارس نے خود اپنے لیے کیا اہداف طے کیے ہیں۔ مدارس یا مدارس کے جو ہمارے تعلیمی بورڈز ہیں کہ ان کے اہداف کیا ہیں اور ان کا انسان مطلوب کیا ہے۔ ہم 8 سال درس نظامی دور حدیث تک ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں، سال 2 سال یا 3 سال تخصص کا دورانیہ ہوتا ہے، 2-3 سال حفظ کی تعلیم میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس پورے عرصے میں ہم انسان مطلوب ہم کیا بنانا چاہتے ہیں، ہمارے پیش نظر ہدف کیا ہے۔ اگر تو یہ طے ہو تو اس کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنے ہدف تک رسائی ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ کسی بھی مدرسے کے محتمم صاحب سے پوچھ لیں کہ حضرت آپ کے اس مدرسے کے قیام کا مقصد کیا ہے۔ ظاہر ہے ایک جواب تو بڑا کامن ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار، اس میں کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جو لوگ خیر کے رفاع عامہ کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ان کے پیش نظر بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقصد یہ پیش نظر نہیں ہے، بلکہ انسان مطلوب کیا ہے، ہدف کیا ہے، ہم اس تعلیم کے نتیجے میں اپنے طلبہ کو، اپنے علماء کو کس معیار تک لے جانا چاہتے ہیں، یہ بات پیش نظر ہونی چاہیے۔ یہ بات مدارس کے پیش نظر بھی ہونی چاہیے، یہ بات مدارس کے بورڈز جو ہیں ان کے پیش نظر بھی ہونی چاہیے، یہ علماء کے پیش نظر بھی ہونی چاہیے اور یہ طلبہ کے پیش نظر بھی ہونی چاہیے کہ ان کی اس تعلیم کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر اہداف ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر اس کی میئرمنٹ آسان ہو جائے گی، پھر اس کو دیکھنا کہ ہم نے 100% ہدف حاصل کیا یا ہم نے 80% حاصل کیا یا ہم نے 50% حاصل کیا، ہم نے کتنا ہدف حاصل کیا، پھر اس کو جاننا اور سمجھنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات کہ جو اس زمرے میں، اس ضمن میں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ مدارس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مدارس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن مدارس کی تعداد میں اضافہ ہونے میں ہمارا ریشو کتنا ہے؟
جمعیت طلبہ عربیہ جن مدارس میں کام کرتی ہے، یا تحریکی مدارس جسے ہم کہتے ہیں، جماعت کی فکر کے مدارس جو ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ اور اس سوال کو سمجھنا اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ آج اگر ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت ہے، آج اگر ہمارے معاشرے میں انتشار اور افتراق ہے، تو باوجود ادب اور احترام کے اس میں بہت بڑا حصہ ان علماء کا بھی ہے کہ جو فرقہ واریت کو پھیلاتے ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ ان مدارس کا بھی ہے کہ جن کے پیش نظر نظام تدریس سے مقصود صرف تکفیر اور تفسیق کے ماں سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، جو اسلام کی خدمت کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں، جو اپنے مسلک کی خدمت کو اولین حیثیت دیتے ہیں۔ اس لیے اگر تعداد بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں مسلک پرستی میں اضافہ ہوگا، اس کے نتیجے میں فرقہ واریت میں اضافہ ہوگا۔ یعنی میں آپ کو مستثنا کر کے یہ بات کہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا تعلق جس پس منظر سے ہے، ہم مسلک پرستی کے قائل نہیں ہیں۔ مسلک پسندی کوئی جرم نہیں ہے، یہ ہمارے اساتذہ کی پہچان کا، شناخت کا ایک ذریعہ اور سبب ہے، یہ ہمارا ایک علمی شجرہ ہے کہ جسے ہم بیان کرتے ہیں، اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کا تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر بذات خود یہ مقصود ہو جائے کہ میرے شیخ کی غلطی تو تفرد ہے اور آپ کے شیخ کی غلطی وہ معصیت اور گمراہی ہے، میرے شیخ سے اگر غلطی سرزد ہو تو یہ ان کے تفردات ہیں، اور اگر آپ کے بڑوں سے غلطی ہو تو میں نے کتاب لکھنی ہے ان کے خلاف، کفر کا اور فسق کا فتویٰ لگانا ہے، گمراہی اور ضلالت کا فتویٰ لگانا ہے ان پر۔ تو اس لیے یہ موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، ہم جہت اس کی کئی پہلو ہو سکتے ہیں کہ جس پر ہم بات کریں۔ دیکھیے، بڑی ایک بنیادی بات ہے، محترم ڈاکٹر عطاء الرحمن صاحب نے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ بڑی بنیادی بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دینی مدارس کا بے لاگ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات میں اپنے قبیلے میں رہتے ہوئے علماء سے میں مخاطب ہوں، طالب علموں سے میں مخاطب ہوں، اور ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں غور کرنے کی، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میری بڑی ایک سوچی سمجھی رائے ہے کہ ہمیں قدیم درس نظامی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ درس نظامی کے جس کے نام کے ساتھ آج تک ہم جڑے ہوئے ہیں، صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک ہم کہتے ہیں کہ ہم درس نظامی پڑھ رہے ہیں، ہم درس نظامی پڑھا رہے ہیں۔ ملا نظام الدین سہالوی کا مرتب کردہ وہ نظام اور نصاب کہ آج تک جو ہمارے مدارس میں رائج ہے، ہمیں بے لاگ تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ تو طلبہ ہیں، یا آپ میں سے وہ کہ جو فارغ و تحصیل ہو چکے ہیں، وہ کل کو مدرسہ بنائیں گے تو وہ اس حوالے سے سوچ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، یا جو ارباب اختیار ہیں مدارس کے، جو ہمارے تعلیمی بورڈز کے ذمہ داران ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ملا نظام الدین سہالوی کا مرتب کردہ درس نظامی کیا تھا۔ وہ ایک ایسا نظام تعلیم تھا، ایک ایسا نصاب تعلیم تھا کہ جس کے مقابل میں اور کوئی دوسرا نظام تعلیم نہیں تھا۔ تعلیم کی دوئی، تعلیم کی ثانویت کوئی بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں تھی۔ پرائیویٹ اور سرکاری کا کوئی چکر نہیں تھا کہ یہ پرائیویٹ نظام ہے اور سرکاری نظام الگ سے ہے۔ اس بات کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ان کے نزدیک موجود نہیں تھی، کوئی لینگویج بیریئر ان کے لیے موجود نہیں تھا۔ آج ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ مدارس میں ہم پڑھتے ہیں، عربی کی مہارت بھی پیدا نہیں ہوتی، انگریزی تو دور کی بات ہے۔ کہیں بھی کسی بھی جدید عصری تعلیمی ادارے میں ہمارا فارغ التحصیل نوجوان جاتا ہے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی اجنبی ماحول کے اندر آ گیا ہوں، اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں ایک جزیرے کے اندر موجود ہوں۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟
کہ ہم اس درس نظامی میں کمی کرتے کرتے تبدیلی کرتے کرتے اس کو انتہائی مختصر ہم نے بنا دیا. ہمارے مد مقابل کئی طرح کے نظام تعلیم ہیں. لینگویج بیریئر ایک بڑی خطرناک صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. سرکاری اور پرائیویٹ کا چکر الگ سے موجود ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، مدارس کے بینک اکاؤنٹس نہیں کھلتے، مدارس کے لوگوں کو معطوب کیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب اتنے ڈھیر سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا تو ہمیں تو سوچنا پڑے گا کہ مدارس عربیہ کا مستقبل کیا ہے. اس لیے میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بغور دیکھنے کی، جائزہ لینے کی، ہمارے ریسرچ کے اداروں کو، ہمارے تعلیمی بورڈز کو، ہمارے ارباب اختیار کو اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ قدیم درس نظامی میں جو خصوصیات تھیں ان خصوصیات کو ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں کہ اس کے مقابل میں دوسرا نظام تعلیم نہ ہو. اس وقت فارسی زبان سرکاری زبان تھی، فارسی میں مہارت تھی، عربی میں مہارت تھی، اور دین اور دنیا کے لیے ایک جامع نظام تھا. یہ بات درست ہے کہ دینی مدرسے میں پڑھنے والا میڈیکل کی فیلڈ میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، یہ بات درست ہے. لیکن کیا قدیم درس نظامی میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طب کی تعلیم 400 سال تک نہیں دی جاتی تھی کہ مدرسے سے فارغ ہونے والا ایک ماہر اور ایک حاذق طبیب بھی ہوتا تھا؟ پروفیسر سید محمد سلیم صاحب کی کتاب بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت اور مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کی کتاب آپ مطالعہ کیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے درس نظامی کی کیا خصوصیات تھیں کہ وہ ایک مردم ساز نظام تھا. اس کے نتیجے میں معاشرے میں ہر جگہ یہ تو ماضی کی بات ہے، اس وقت کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس وقت ضرورت جس چیز کی ہے، میں نے شروع میں آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ اگر مدارس کی تعداد بڑھتی ہے اور اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو مسلک پرستی کے قائل ہیں، تو وحدت امت کے لیے، اتحاد اور اتفاق کے لیے آپ کو مزید کام کرنا پڑے گا. آج اوقاف کی مساجد تقسیم ہیں، اوقاف کے ہاں کوٹا ہے کہ یہ بریلویوں کی مساجد ہیں، یہ دیوبندیوں کی مساجد ہیں، یہ اہل حدیث کی مساجد ہے، یہ شیعہ کی مسجد ہے. رجسٹریشن کے فارم میں آپ کو مسلک لکھنا پڑتا ہے. جماعت سے متعلق لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں؟ ان 4 مسالک میں سے کسی ایک مسلک کے بارے میں ہمیں لکھنا پڑتا ہے، تب جا کر مسجد کے لیے کوئی رجسٹریشن اس کی ہوتی ہے، تب جا کر اس کے لیے کوئی NOC ملتا ہے. یہ مشکلات ہیں کہ جن کا ہم سامنا کرتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس وقت مناظروں کی تعداد کتنی بڑھ رہی ہے. رفع الیدین، عدم ترک رفع الیدین، آمین بالجہر، آمین بالسر، قرات خلف الامام، قرات خلف الامام کا اثبات، قرات خلف الامام کی نفی، سماع موتا کا مسئلہ، حیاتی مماتی کا چکر. کتنے مسائل ہیں کہ جن پر آج بھی اس دور میں بھی مناظرے ہوتے ہیں، کہ جن پر ایک دوسرے پر کفر اور فسق کے فتوے لگائے جاتے ہیں. اس لیے اگر ہم قدیم درس نظامی کو اپنے سامنے رکھیں، آج کے دور کے چیلنجز کو اپنے سامنے رکھیں، لامحالہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل ان مدارس کا ہے کہ جو مدارس وقت کے چیلنجز کا ادراک کر لیں، جو مدارس جو اس وقت کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. لینگویج بیریئرز کی صورت میں اس وقت آپ خود اندازہ لگائیں، مدرسے سے فارغ ہونے والا اس کے پیش نظر اگر صرف یہ ہو کہ اس نے بطور پیشہ امامت یا خطابت کو اختیار کرنا ہے یا بہت زیادہ کہیں تدریس کو اختیار کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں مدارس پر قبضے، مساجد پر قبضے، نئی آبادیوں اور نئی سوسائٹیز پر قبضے،
اس کی یہ وجہ ہوتی ہے، بہت بڑی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جو اس فرد کی صلاحیتوں کا مصرف ہے، جو اس کی کھپت ہے، وہ معاشرے میں اور کہیں نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں اسے پھر یہی اپنا مستقبل نظر آتا ہے۔ میں چند ایسے ایریاز ہیں کہ جن کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور آپ کی کیا علماء کرام کی، تعلیمی بورڈز کے ذمہ داران کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر اس بات کی کوشش کی جائے، کتنی ایسی سکلز ہیں، کتنی ایسی استعداد اور صلاحیت ہے کہ جو مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے طلباء کو، طالبات کو دی جا سکتی ہے۔ آپ کمپوزنگ کرنا سکھا دیں، آپ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اضافی اوقات میں اسے ڈیزائننگ کرنا سکھا دیں، آپ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کا اہتمام ان کے لیے کر لیں۔ سافٹ سکلز کا یہ دور ہے کہ اس وقت جو ہے اس حوالے سے بھرپور کام ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مستقبل ان مدارس کا ہے کہ جو حالات کے چیلنجز کا ادراک کریں، اور میں بالخصوص چند اداروں کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہم گزشتہ ایک عشرے سے حلال سرٹیفیکیشن کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم فوڈ انڈسٹریز میں جاتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ عالم دین ہے اور وہ شریعہ کنسلٹنٹ ہے، عالم دین ہے اور وہ شریعہ ٹرینر ہے، عالم دین ہے اور وہ شریعہ آڈیٹر ہے، عالم دین ہے اور اس کی مہارت اور اس کی سکلز موجود ہوتی ہیں، وہ مدرسے میں تدریس بھی کرتا ہے، وہ مسجد میں امامت اور خطابت بھی کرتا ہے، لیکن اسے معاش کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ مجبور محض نہیں ہوتا اپنے مقتدیوں کے لیے، وہ مسجد کمیٹی کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ایک آزادانہ رائے رکھ سکتا ہے، وہ واقعتاً ایک مقتدا اور ایک قائد کی صورت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے 8 سال کا عرصہ، یا اگر تخصص کا دورانیہ ساتھ ملا دیں تو 10 سال کا عرصہ اتنا طویل عرصہ ہے کہ اس میں اگر کوشش کی جائے تو اپنے طلباء کی استعداد اور صلاحیت کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا سکتا ہے، انہیں سافٹ سکلز دی جا سکتی ہیں، بہترین طریقے تربیت کے نتیجے میں، بہترین اور اچھی تعلیم کے نتیجے میں کوالٹی ایجوکیشن کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو معاشرے میں وہ لوگ ہر جگہ لیڈرشپ میں ان کا ایک بہترین رول ماڈل آپ کو نظر آئے گا کہ جو لوگ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے، اپنے وقت کے چیلنجز کا ادراک کر کے اور اس کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔